اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 3 آج آپ کا اسلامیت کا پیریڈ ہے۔ آپ کے پاس امید کرتی ہوں یہ بک موجود ہوگی۔ آج ہم صفحہ نمبر 17 پہ موجود چیپٹر توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پڑھائی کریں گے۔ صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ آئیے آپ بھی میرے ساتھ ریڈنگ کیجیے۔ توحید اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک ہونے کے یقین کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین دل سے کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور وہی عبادت کے لائق ہے اور وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ انسان، حیوان، چرند و پرند، سمندر، دریا، درخت اور پہاڑ سب اسی کے تابع فرمان ہیں۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ توحید ایمانیات کا اہم جز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عظیم گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ آپ بھی میرے ساتھ آمین پڑھیے۔ آمین کا لفظ کتاب میں موجود نہیں، لیکن اس لائن پر ہمیں آمین پڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سورہ اخلاص میں یوں بیان کیا گیا ہے: کہو کہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ اللہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ اس اللہ کا کوئی بیٹا ہے، اور کوئی اس اللہ کا ہمسر نہیں ہے۔ آئیے اب اس کی ایکسپلینیشن کی طرف چلتے ہیں۔ توحید لفظ توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے اکیلا، واحد، یکتا۔ ٹھیک ہے، توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، ایک ہونے کے یقین کے ہیں۔ توحید کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، وہ بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا یقین دل سے کرنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا توحید کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے ایز اے مومن، ایز اے مسلمان، ہمارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس پوری دنیا کو تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، اور اس پوری دنیا کا انتظام و انصرام چلانے والے بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اور اسی طرح جب ہمارے دل اس بات کی گواہی دینے شروع ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، تو پھر ہماری زبان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اپنی زبان سے اس چیز کا اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ صرف دل سے ہی گواہی دینا ضروری نہیں، بلکہ زبان کے ساتھ اس کی گواہی دینا بھی ضروری ہے۔ یعنی پہلے دل بھی آپ کا اس بات پر پختہ یقین رکھے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ وحدہ لا شریک یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ توحید یعنی اللہ کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بالکل بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بالکل بقائے دوام اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے، اور باقی سب دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسان، چرند پرند، پہاڑ، دریا، درخت، جتنی بھی چیزیں اشیاء نظر آتی ہیں، سب کچھ فانی ہے، اور ایک نہ ایک دن اسے ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے والے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور وہی ہمارا پالنے والا ہے۔ بالکل بے شک اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو بنایا اور رسولوں کو بھی پیدا کیا، ہم لوگوں کو پیدا کیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں، چرند پرند، حیوان، درخت، پہاڑ، سمندر، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اللہ کی وہ سب عبادت کرتے ہیں، بندگی کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اور سب کو پالنے والا ہے۔ اس پوری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔
اور اللہ ہی ہے جس نے ہمیں اور پوری کائنات کو تخلیق کیا ہے. بالکل بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی پیدا کیا ہے اور اس دنیا میں موجود ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا ہے. انسان، حیوان، چرند پرند، سمندر، دریا، درخت اور پہاڑ سب اسی کے تابع فرمان ہیں، یعنی سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کی بندگی کو بجا لاتے ہیں، سب اس کا کہا مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جو چاہے کر سکتا ہے. کن کہتا ہے تو ہو جاتی ہے چیز. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شے ممکن ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ نہ کر سکے. انسان کے لیے ممکن اور ناممکن کی کیفیت ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے. توحید ایمانیات کا اہم جز ہے. ایمانیات ایمان کی جمع ہے جس میں اللہ تعالیٰ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان وغیرہ شامل ہیں. اس کا جز سب سے پہلی اکائی یا کڑی توحید ہے. یعنی سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے. اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، کہ جس کا مطلب ہے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جو کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور عظیم گناہ ہے. اور اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. آمین کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں کبھی بھی کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، واحد ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو اس کا شریک ٹھہرانا ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کریں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو سورہ اخلاص میں یوں بیان کیا گیا ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، جس کا ترجمہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے، کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بیٹا ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں. اللہ ایک ہے، یعنی ہمیں کہنا چاہیے دل سے ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، ہر شے سے بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے. اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں، اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بنایا ہے. اور نہ اس کا یعنی اللہ کا کوئی بیٹا ہے، نہ تو اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے. اس لیے اس چیزوں کو بالکل بھی دھیان میں نہیں لانا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں سلیب پلس کا نشان جو پہنتے ہیں وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں. ایز اے مومن، ایز اے مسلمان ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کے بیٹے نہیں، اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، واحد ہے، یکتا ہے اور وحدہ لا شریک ہے، ہر شے پہ قادر ہے. اس پوری دنیا میں جو چاہے، اس پوری دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور جو چاہے کر سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی ہمسر نہیں، اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی دنیا میں ایسا کوئی بھی شخص نہیں جو اللہ تعالیٰ کی برابری کر سکے. ہمسر مطلب برابر ہونا، ہمسر کوئی بھی ایسا نہیں جو برابری کر سکے اللہ تعالیٰ کی. تو ہمارا اس بات پہ پختہ یقین اور ایمان کامل اور ایمان متزلزل ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم دل سے اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے اور زبان سے بھی اس کی گواہی دیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ ایک ہے اور اللہ لا شریک ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. میں امید کرتی ہوں آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے پیارے بچوں سمجھ میں آیا ہوگا. اب ہم اس کے ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں جو کہ مشق ہے. مشق میں سب سے پہلا سوال ہے ہمارے پاس، توحید کے کیا معنی ہیں؟ توحید کے معنی اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، ایک ہونا، کامل ہونا، یکتا ہونا وغیرہ کے ہیں. اسی طرح کیا صرف زبان سے توحید کا اقرار کرنا کافی ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بھی بتایا کہ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بھی اور زبان سے، دونوں چیزوں سے اللہ تعالیٰ کا اقرار کرنا ضروری ہے. شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو ہم شرک کہتے ہیں. کائنات کو تخلیق کرنے والا کون ہے؟ کائنات کو تخلیق کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے. اس مشق کے علاوہ بھی اور کوشچن آنسر آپ کو PDF کی صورت میں مل جائیں گے، وہ آپ کو اپنی کاپی میں کرنا ہوگا کام کو کمپلیٹ. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے آپ کے پاس BA میں موجود ہے خوش خط لکھیں، اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح آپ کو اس کام کو 3 ٹائمز کاپی میں کرنا ہے. ایک دفعہ ٹیچر نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہے
اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح آپ یہاں نیکسٹ لائن میں بھی اتاریں گے اور اس سے نیکسٹ لائن میں بھی اتاریں گے. جیسے میں ابھی آپ کو لکھ کے دکھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اسی طرح آپ نیکسٹ لائن میں بھی اتاریں گے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ چیپٹر بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. آپ اس چیپٹر کی گھر میں خوب ریڈنگ کریں اور اس کے کام کو کمپلیٹ کریں. انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ چیپٹر میں. تھینک یو سو مچ. اسٹے ہوم, اسٹے سیف.